امام اس کے زخم صاف کر کے اس پر صفوف چھڑک رہا تھا اور وکٹر اسے سارا واقعہ سنا رہا تھا۔ اس نے ہر ایک تفصیل سنا کر کہا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ عورت فریب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے وہ بوڑھا کمانڈر کبھی نہیں دیکھا تھا جس کی وہ اپنے آپ کو داشتہ بتاتی تھی۔ اس کا ہر رات چنگیز کے راستے میں آ جانا ایک ثبوت تھا کہ وہ کہیں قریب ہی ہوتی تھی اور چنگیز پر نظر رکھتی تھی۔ میں نے چنگیز سے جب بھی کہا کہ وہ اور زیادہ احتیاط کرے، وہ غصے میں آ گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شراب بھی پینے لگا تھا۔ مجھے شک ہے کہ شراب میں اسے حشیش ملا کر پلائی جاتی تھی، ورنہ چنگیز جیسا سخت آدمی اور ایمان کا پکا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس فریب میں نہ آتا۔ بڑی خوبصورت لڑکیاں اسے اپنے محبت میں گرفتار کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ وہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اسے اپنے حسن اور حشیش کی آمیزش والی شراب کے طلسم میں جسمانی نہیں ذہنی طور پر گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے جب یہ بتایا کہ اس نے عورت کو بتا دیا ہے کہ وہ جاسوس ہے تو میرا دل کانپ اٹھا، جیسے مجھے عالم غیب سے اشارہ مل رہا تھا کہ چنگیز نے اتنی بڑی لغزش کی ہے جس کی سزا صرف اس کی نہیں ہم سب کی موت ہے، اور اس کی یہ لغزش شام اور مصر کی آزادی کی موت کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی عقل پر عورت نے جو طلسم طاری کر دیا تھا وہ اسے ہم سے اور اپنے فرائض سے اور اپنے ایمان سے بھی بہت دور لے گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے، اور اگر چنگیز کا رویہ نہ بدلے تو اسے بھی ختم کر دیا جائے۔ ملک اور قوم کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک آدمی کا قتل کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو جاسوسی کا اصول ہے کہ گروہ کے کسی آدمی پر غداری کا شک ہو یا اس کی وساطت سے راز فاش ہونے کا خطرہ ہو تو اسے ختم کر دیا جائے۔ میں نے پھر بھی اس کے قتل سے گریز کیا، مگر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے غلط فہمی میں قتل کر دیا ہو، امام نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہی ہو اور وہ سچے دل سے ہمارے لیے کام کر رہی ہو سکتا ہے، وکٹر نے کہا، لیکن میں نے ثبوت دیکھ لیا تھا۔ میں نے چنگیز کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس عورت کو اس عمارت سے نکلتے اور واپس جاتے دیکھا تھا جہاں ہرسن کے شعبے کی لڑکیاں رہتی ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت کسی کمانڈر کی داشتہ نہیں، وہ اس عمارت میں رہتی ہے۔ آج رات میں چنگیز کے پیچھے چلا گیا اور جہاں وہ اس عورت کے ساتھ بیٹھا تھا وہاں سے چند قدم دور میں ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ عورت نے جس انداز سے چنگیز سے راز کی باتیں پوچھی اور جو باتیں پوچھی وہ اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھی کہ یہ عورت صلیبیوں کی جاسوس ہے۔ اس نے تریپولی میں ہمارے چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھا اور چنگیز کو بتایا کہ صلیبی فوج کے لیے رسد وغیرہ کا بے انداز ذخیرہ رکھا گیا ہے جس میں آتش گیر سیال کے بے شمار مٹکے ہیں۔ میں بھی جاسوس ہوں، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہاں کہیں بھی اتنا ذخیرہ نہیں رکھا گیا۔ اس نے جو جگہ بتائی تھی وہاں کچھ بھی نہیں، آپ خود کل جا کر دیکھ لینا۔ چنگیز نے اس کے آگے ہماری ساری جماعت کی نشاندہی کر دی اور اس نے میرا نام لے کر بھی مجھے بے نقاب کر دیا۔ میں اتنی اہم جگہ پر ہوں جہاں مجھے راز کی گہری باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس عورت نے میرا نام سنا تو وہ اپنی حیرت کو چھپا نہ سکی۔ وہ بہت دیر خاموش رہی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمارا اتنا خطرناک راز یہ عورت لے جا رہی تھی اور یہ راز سیدھا ہرسن کے پاس جا رہا تھا۔ اس کے نتائج کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر عورت کو پکڑ لیا اور خنجر اس کے سینے میں گھوم دیا۔ چنگیز مجھ پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا۔ اسے بہت سمجھایا، حقیقت بھی بتائی، مگر شراب نے اسے حیوان بنا رکھا تھا۔ میں نے اس کے خنجر سے زخم کھا کر بھی اسے سمجھایا، مگر وہ سوچنے سمجھنے کی حالت میں تھا ہی نہیں۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ زندہ رہا تو میں اسے قابو میں نہیں لا سکوں گا اور ہمارا اصل مقصد بری طرح ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ تم نے اچھا کیا ہے، امام نے کہا۔ میں تمہارا فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ تم اب تریپولی سے نکل جاؤ، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ نہیں، وکٹر نے کہا، صبح چنگیز اور عورت کی لاشیں سب دیکھ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہرسن کو معلوم ہو چکا ہے کہ چنگیز جاسوس تھا۔ اسی نے اس عورت کو اس کے پیچھے ڈالا تھا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ ان دونوں کو مسلمان جاسوسوں نے قتل کیا ہے، پھر یہاں کے مسلمانوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ پہلے ہی احکام مل چکے ہیں کہ کسی پر جاسوسی کا شک ہو تو اسے قید یا قتل کر دیا جائے۔ اب تو یوں سمجھو کہ یہاں کے ہر مسلمان گھرانے پر ہرسن نے ایک ایک جاسوس مقرر کر دیا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں واپس اپنی جگہ جا رہا ہوں۔ میں یہ قتل اپنے ذمے لے لوں گا اور وجہ بتاؤں گا کہ میں اور چنگیز رقیب تھے۔ ہم تم سے اتنی قربانی نہیں لیں گے، امام نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بھیجوں گا جو تمہیں قاہرہ چھوڑ آئے گا۔ میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں، وکٹر نے کہا۔
مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے شہر میں صلیبی فوج کے 2 افسروں نے میری بہن پر ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ میری بہن کو اٹھا کر لے چلیں۔ کوئی عیسائی میری مدد کو نہیں آیا۔ 3 مسلمان جوانوں نے ان سپاہیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ تینوں زخمی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے میری بہن کو بچا لیا تھا۔ وہ تو بالائی افسر اچھا تھا جس نے میری شکایت سن لی تھی، ورنہ میری بہن بھی نہ رہتی اور تینوں مسلمانوں کو بھی قتل کرا دیا جاتا۔ اسی واقعے نے مجھے مسلمانوں کا جاسوس بنایا تھا۔ میں آپ کی قوم کو اس احسان کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی جان جلاد کے حوالے کر کے تریپولی کے مسلمانوں کی جان اور عزت بچاؤں گا۔ اس نے امام کو بتایا، صلیبیوں نے فوجیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں۔ ان کا رخ حلب کی طرف ہوگا۔ وہ سب سے پہلے شام کو تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کب کوچ کریں گے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی ساری فوج ایک ہی علاقے پر حملہ کرے گی یا آگے جا کر تقسیم ہو جائے گی اور ایک ہی وقت کئی مقامات پر حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی تک یہ اطلاع بہت جلدی پہنچ جانی چاہیے تاکہ وہ مصر میں نہ بیٹھے رہیں۔ وکٹر کو جو کچھ معلوم ہو سکا تھا وہ اس نے امام کو بتا دیا۔ وہ اٹھا اور امام کے روکنے پر بھی نہ رکا، کہنے لگا، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ شہر سے بھی نکل گیا۔ اس کے زخموں سے خون بند ہو چکا تھا۔ امام نے دونوں زخموں پر پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اس نے اس خیال سے دونوں پٹیاں اتار کر پھینک دیں کہ جن کے پاس وہ جا رہا تھا وہ یہ نہ پوچھ بیٹھیں کہ مرہم پٹی کس سے کرائی ہے۔ زخموں سے پھر خون رسنے لگا۔ وہ اس جگہ گیا جہاں چنگیز اور عورت کی لاشیں پڑی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند اوپر اٹھایا تھا۔ وکٹر کو شراب کی سراہی اور 2 پیالے پڑے نظر آئے۔ اس نے عورت کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ موت بھی اس کے چہرے کا حسن نہیں بگاڑ سکی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے ریشمی ملائم بال اس کے سینے پر بکھر گئے تھے۔ وکٹر نے شراب کی سراہی کو دیکھا اور زیر لب کہا، انسان نے اپنی تباہی کے کیسے کیسے ذریعے اختیار کیے ہیں۔ اس نے چنگیز کو دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چنگیز کا جسم برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ وکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم اچھی طرح جانتے تھے کہ عورت مرد کی کتنی بڑی کمزوری ہے اور شراب نے بادشاہوں کے تختے الٹ دیے ہیں۔ تم نے اس کمزوری کو اپنے اندر ڈال لیا۔ میں بھی آ رہا ہوں میرے دوست، جلاد مجھے جلدی تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ میں آ رہا ہوں دوست، میں آ رہا ہوں۔ وہ اٹھا اور بہت تیز تیز قدم اٹھاتا اس عمارت کی طرف چل پڑا جس میں افسر رہتے تھے۔ اس کے زخموں سے خون بہ رہا تھا۔ اس نے نیلام سے خنجر نکالا۔ اس پر خون جم گیا تھا۔ اس نے اسے اپنے خون سے تر کیا اور خنجر ہاتھ میں رکھا۔ خون زیادہ نکل جانے سے وہ کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ اسے معلوم تھا کہ جس کے پاس اسے جانا ہے اس کی رہائش یہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ وکٹر نے افسر کا نام لے کر کہا کہ اسے جگاؤ اور بتاؤ کہ ایک قاتل آیا ہے۔ ملازم اندر کو دوڑا۔ اندر سے گالیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ افسر گالیاں بکتا آیا۔ دروازے پر آ کر قہر بھری آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کسے قتل کر کے آئے ہو؟ ملازم قندیل اٹھائے دوڑا آیا۔ افسر نے روشنی میں وکٹر کو دیکھ کر پوچھا، تم کس سے لڑائی ہو گئی تھی؟ میں 2 انسانوں کے قتل کا اقبال کرنے آیا ہوں، وکٹر نے کہا۔ مجھے گرفتار کر لیں۔ افسر نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مار کر کہا، قتل کا تمہیں یہی وقت ملا تھا؟ دن کو کیوں نہیں قتل کیا؟ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں جو اس وقت تمہیں گرفتار کروں گا؟ اتنی گہری نیند سے مجھے جگا دیا ہے۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا، اوئے لے جاؤ اسے، قید خانے میں بند کر دو۔ ملازم وکٹر کو بازو سے پکڑ کر چل پڑا تو افسر نے گرج کر کہا، اوئے رک جاؤ، جنگلی کہیں کے، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ راستے میں تمہیں بھی قتل کر دے گا؟ اندر لاؤ اسے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایک آدمی اور ایک عورت کو قتل کیا ہے جناب، وکٹر بلند آواز سے بولا۔ قتل کیا ہے؟ افسر نے حیرت اور گھبراہٹ سے پوچھا۔ قتل کیا ہے؟ اگر مسلمان کو قتل کیا ہے تو جاؤ اپنی مرہم پٹی کراؤ۔ تم اسے قتل نہ کرتے تو وہ تمہیں قتل کر دیتا۔ اگر کسی صلیبی کو قتل کیا ہے تو تمہیں بھی قتل ہونا چاہیے۔ اندر آ کر بتاؤ۔ آپ نے میرے ساتھ ایک بڑا ہی خوبرو آدمی دیکھا ہوگا، وکٹر نے اندر جا کر کہا۔ اس نے چنگیز کا وہ عیسائی نام بتایا جس سے وہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ کہنے لگا، میری دوستی ایک عورت کے ساتھ تھی۔ میرے اس ساتھی نے اس عورت کو ورغلایا اور میرے اور اس کے تعلقات توڑ ڈالے۔ اس عورت کے ساتھ دوستی کر لی اور اس سے میری بے عزتی کرائی۔ میں اس عورت کی دوستی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے مجھے بہت مشتعل کیا۔ میں نے آج رات انہیں اکٹھے بیٹھا دیکھ لیا۔ میں دراصل انہیں ہی دیکھنے گیا تھا۔ انہیں میں نے ایسی حالت میں دیکھا جو میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے عورت پر حملہ کیا اور اسے خنجر سے مار ڈالا۔ پھر اپنے رقیب کے ساتھ خنجر بازی ہوئی۔ مجھے یہ 2 زخم آئے ہیں۔
उसे भी 2 ही जख्म आए हैं मगर मुहलिक साबित हुए। मैं कहीं भाग जाने की बजाय आपके पास आ गया हूँ। अफसर ने कहा, औरत के लिए कत्ल होना या कत्ल करना अक्लमंदी तो नहीं। ये अफसर बिल्कुल संजीदा नहीं लगता था। वो शायद विक्टर को छोड़ देता, मगर सुबह होते ही लाशें देखी गईं। हसन और उसके नायब को पता चला तो दोनों गुस्से से पागल होने लगे। मकतूला उनकी बड़ी कीमती और कारआमद मुखबिर और जासूस थी और चंगेज उस औरत का शिकार था जिससे उस गिरोह का सुराग लगाना था। ये गिरोह महफूज हो गया था। विक्टर के जख्मों से खून बह रहा था। किसी ने उसकी मरहम पट्टी की ना सोची। हसन ने उसे पीटना शुरू कर दिया जिससे विक्टर बेहोश हो गया। उसके बाद वो कभी भी होश में ना आया। दूसरे दिन बेहोशी की हालत में ही उसे जल्लाद के हवाले कर दिया गया। जल्लाद के कुल्हाड़े ने एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। उसके सर और धड़ को जब एक घड़े में फेंका जा रहा था, उस वक्त इमाम का रवाना किया हुआ एक जासूस त्रिपोली से दूर निकल गया था। उसे ऊंट पर भेजा गया था क्योंकि काहिरा तक सफर बड़ा ही लंबा और बड़ा ही कठिन था जिसे सिर्फ ऊंट बर्दाश्त कर सकता था। 572 हिजरी बमुताबिक 1177 ईस्वी के अवाइल का एक महीना था। काहिरा के फौजी इलाके में गैर मामूली रौनक और चहल पहल थी। किसी मैदान में घोड़े दौड़ाए जा रहे थे और कहीं प्यादा सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। शूटर सवारों की रौनक अलग थी। काहिरा से दूर पहाड़ी इलाके में मंजर ऐसा था जैसे जंग लड़ी जा रही हो। ये सुल्तान अयूबी की फौज की जंगी मश्क थी। एक वादी में आतिशगीर मादा फेंक कर आग लगाई गई थी जो 20-25 गज तक फैली हुई थी। सवार घोड़े दौड़ाते उन शोलों में से गुजर रहे थे। एक जंगी मश्क दूर रेगिस्तान में हो रही थी। किसी सिपाही को पानी अपने साथ रखने की इजाजत नहीं थी। ये बड़ी ही सख्त ट्रेनिंग थी जो नए रंगरूटों को दी जा रही थी। भर्ती अभी जारी थी। फौज के तमाम सालार और दीगर अफसरान इस ट्रेनिंग में मसरूफ थे। सुल्तान अयूबी सल्तनत के दूसरे मसाइल और उमूर की तरफ रात को तवज्जो देते थे। उनका दिन ट्रेनिंग की निगरानी करते और सालारों को हिदायत करते गुजर जाता। उन्होंने सबसे कह दिया था कि अगर सलीबियों ने शाम पर फौज कशी न की तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने लड़ाई से तौबा कर ली है या उनकी अक्ल जवाब दे गई है। मगर इन दोनों में से एक भी बात सही नहीं। वो जरूर आएंगे। उस वक्त तक किसी न किसी मकबूजा इलाके से अपने आदमी को आ जाना चाहिए था। सुल्तान अयूबी ने अपने पास खड़े एक सालार से कहा। वो एक चट्टान पर खड़े जंगी मश्क देख रहे थे। उन्होंने कहा, सलीबी आएंगे जरूर। ये मुझे कोई जासूस ही बता सकता है कि वो किधर से आएंगे, कहाँ आएंगे और उनकी नफरी कितनी होगी। वो चट्टान से उतरकर किसी और तरफ जाने लगे तो उन्हें दूर से गर्द उड़ती नजर आई जो 1 या 2 घोड़ों की थी। सुल्तान रुक गए। गर्द करीब आई तो उसमें से 2 घोड़े बरामद हुए। एक पर अली बिन सुफियान सवार था और दूसरे को सुल्तान पहचान न सके। वो त्रिपोली से इमाम का भेजा हुआ जासूस था जो वहां से ऊंट पर रवाना हुआ था। बहुत दिनों बाद काहिरा पहुंचा था। अली बिन सुफियान ने उससे रिपोर्ट ली और उसे घोड़ा देकर साथ ले आया ताकि रिपोर्ट सुल्तान अयूबी को फौरन दी जाए। जासूस ने सुल्तान अयूबी को बताया, सलीबी एक बर्क रफ्तार और तूफानी हमले के लिए तैयारियां कर रहे हैं। नौजवानों का इज्तिमा शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा फौज हुनैन के शाह रिनाल्ड की है। वो इस तूफानी यलगार की कयादत करना चाहता है। वही रिनाल्ड जिसे नूरुद्दीन जंगी ने गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया था। सुल्तान अयूबी ने कहा, इसे वो अपनी शराइत पर रिहा करना चाहते थे मगर जंगी की बेवक्त मौत रिनाल्ड की रिहाई का बाइस बनी। इख्तिदार और जरो जवाहिरात के लालची उमरा ने नूरुद्दीन जंगी के कमसिन बेटे को कठपुतली बनाया और रिनाल्ड को रिहा करवाया। आज वो रिनाल्ड इस्लाम का खात्मा करने आ रहा है। हाँ, तुम आगे सुनाओ। उन्हें यलगार करनी चाहिए थी और कौन होगा? त्रिपोली का रिमांड होगा। ज्यादातर अफवाज का इज्तिमा वहीं हो रहा है और हमले की तफसीलात वहीं तय हो रही हैं। तीसरा बैल्डोविन होगा। उसकी फौज भी कम नहीं।